رأيت ربي عز وجل رواہ الحاکم. اور حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اتعجبون ان تكون الخلة لإبراہیم علیہ السلام والکلام لموسیٰ علیہ السلام والرؤیت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رویت ہو، ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلت ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انکار کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، تو انہوں نے کہا لقد قف شعری مما قلت، تمہارے قول کی وجہ سے تو میرے بدن پر بال کھڑے ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا. من قال رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ فقد کذب، یہ غلطی کی. ومن قال ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم يعلم ما في غد فقد کذب. ومن قال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم كتم شيئا مما اوحي الیہ فقد کذب. یہ تین باتیں حضرت عائشہ نے فرمائی. اس میں ایک یہ ہے کہ من کان رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من قال رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ فقد کذب. ابن عبا حضرت امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ بما یدفع قولها، حضرت عائشہ کے قول کا کیا جواب ہے کہ وہ انکار کرتی ہیں. تو حضرت امام احمد نے فرمایا کہ بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود فرمایا رأیت ربی، تو اس کی وجہ سے حضرت عائشہ کا قول کوئی کہ رہ جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی مرفوع حدیث پیش نہیں کی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. حالانکہ لا تدرکہ الابصار کا مطلب لا تحیط بہ الابصار ہے، ادراک احاطے کو کہتے ہیں. جیسے آپ نے عقائد علم کلام کی کتابوں میں پڑھا ہے، یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم پر احاطہ کیا جائے گا. یعنی فلما ترا الفئتان، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ تو ہوا، تو انہوں نے کہا انا لمدرکون، یعنی ہم پر احاطہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، حالانکہ اس میں من وراء حجاب وحی کا ذکر ہے کہ وحی من وراء حجاب ہے، نفسی رویت کی نفی نہیں ہے. تو بعض علماء رویت کے قائل ہے، جن میں آپ کو بتایا کہ حضرت انس وغیرہ شامل ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں رأیت نورا آیا ہے، ایک روایت میں نور انا اراہ یا نور انی اراہ، یعنی اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہے، رویت اور غیر رویت دونوں کا ہو سکتا ہے. علماء کرام نے یہ تطبیق دی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی رویت ہے وہ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی نور کی رویت ہوئی. تو رأیت نورا، اللہ تعالیٰ کی نور کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا. اور وہ تجلی خاص، جس تجلی خاص کے ساتھ جنت میں دیکھیں گے وہ تجلی نہیں تھی، تجلی عام کے ساتھ دیکھا. حدیث میں آتا ہے حجابہ النور، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب نور ہے. لو کشفا، اگر اس کو ہٹا دے، لأحرق سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ، جہاں تک بصر پہنچے تو اللہ وہ چیزیں جل جائیں گی وہ چیزیں. تو بہرحال رویت ہوئی تجلی کی اور نور کا، اور ذات کی رویت نہیں ہوئی. اب جب یہ بات ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک رویت ہے،
تو پھر ان آیات کو وہ اللہ تعالیٰ کی رویت پر منطبق کرتے ہیں اور کہتے ہیں علمہ شدید القوا، شدید القوا نے سکھایا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے، فاستوى وهو بالافق الاعلی، بس استوا فرمایا، سیدھے کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ افق اعلی میں تھے، اور ثم دنا، پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے، فتدلى، پس اللہ تبارک و تعالیٰ اور قریب آ گئے، فکان قاب قوسین او ادنا، تو 2 قوس کی مقدار میں ہو گئے، 2 کمان کی مقدار میں ہو گئے، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب، فاوحى الى عبده ما اوحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جو وحی کرنا چاہتے تھے، اور ما کذب الفؤاد ما رأى، اور دل نے غلطی نہیں کی، ما رأى، ابن عباس سے مروی ہے لقد رآہ مرتین، 2 مرتبہ دیکھا اللہ تعالیٰ کو، جس کی ایک معنی یہ ہے کہ مرتین کا یعنی مرتن بقلبہ و مرتن بعینہ، اور ایک معنی یہ ہے کہ مرتن فی الیقظۃ و مرتن فی المنام، یہ مرتین کی دونوں تفسیریں ہوئی ہیں۔ اور افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور ایک اور مرتبہ بھی دیکھا تھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کو، سدرۃ المنتہا کے پاس ایک اور مرتبہ بھی دیکھا، یعنی 2 مرتبہ دیکھا، تو عندها جنت المأوى، تو تمام آیات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ کچھ ابتدائی آیات کا تعلق حضرت جبریل سے ہے اور آخری آیات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، علمہ شدید القوا فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا، یہاں تک حضرت جبریل سے اس کا تعلق ہے، اور ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، 2 مرتبہ دیکھا، مرتن بالقلب مرتن بالعین عند سدرۃ المنتہا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے ساتھ۔ شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آخری آیات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گا، ابتدائی آیات کا تعلق حضرت جبریل سے۔ عام طور پر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ تمام آیات کی ضمائر حضرت جبریل کی طرف راجع ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہے یا نہیں وہ اپنی جگہ الگ مسئلہ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ عندها جنت المأوى، وہاں جنت المأوى ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ شجرۃ النبق، نبق بیری، عن یمین العرش لا يتجاوزها احد من الملائکہ، عندها جنت المأوى، اس کے پاس جنت المأوى ہے، تأوی الیہا الملائکۃ وارواح الشہداء، جہاں فرشتے جاتے ہیں اور ارواح الشہداء اور متقین یا متقین۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ لیا تھا السدرۃ بیری کے درخت نے، ما یغشی جتنا ڈھانپ سکتا تھا، اذ یغشی السدرۃ، اذ یغشی السدرۃ جب کہ ڈھانپ لیا تھا بیری کو، ما یغشی جو چیزیں ڈھانپ سکتی تھیں، یعنی یہ ابہام کے لیے ہے، معنی یہ ہے کہ یغشی السدرۃ انوار التی تغشا والتجلیات التی تغشا، سدرۃ المنتہا کو چھپا لیا تھا ان انوار اور تجلیات نے جو انوار اور تجلیات چھپا سکتے تھے تو چھپایا تھا۔ یہ ما یغشا یہ ابہام اور تعظیم اور تفخیم کے لیے آتا ہے، میں نے اس کو مارا جتنا مار سکتا تھا، میں نے اس کی پٹائی کی جتنی پٹائی کر سکتا تھا، تو یہ سب تفخیم اور تعظیم کے لیے ہے۔ ابو نواس کہتے ہیں وَلَقَدْ نَهَزْتُ مَعَ الْغُوَاةِ بِدَلْوِهِمْ وَأَسَمْتُ سَرْحَ اللَّحْظِ حَيْثُ أَثَامُوا وَبَلَغْتُ مَا بَلَغَ امْرُؤٌ بِشَبَابِهِ فَإِذَا عُسَارَةُ كُلُّ ذَا فَإِذَا الْعُسَارَةُ ذَلِكَ الْآثَامُ، کہتے ہیں وَلَقَدْ نَهَزْتُ مَعَ الْغُوَاةِ بِدَلْوِهِمْ،
میں نے گمراہ لوگوں کے ساتھ ڈول کو کھینچا، جہاں سے وہ ڈول کھینچتے تھے میں بھی کھینچتا تھا۔ اگر وہ شراب کی کنویں سے ڈول کھینچتے تھے تو میں وہاں ان کے ساتھ میں شریک ہو جاتا تھا۔ اگر وہ زنا کا ڈول کھینچتے تھے، ڈھول کھینچنا کنایا ہے حصہ لینے سے، تو میں بھی اس میں حصہ لیتا تھا۔ آپ یہ نہ سمجھے ڈول کھینچنے کی ہر جگہ وہ ڈول مراد ہے جو ختم ہو چکا ہے دنیا میں۔ وَأَسَمْتُ سَرْحَ اللَّحْظِ حَيْثُ أَسَامُ، اور میں نے اپنی نظر کے جانور کو چرایا جہاں وہ چراتے تھے، جہاں ان کی نظر چرتی تھی میں بھی وہاں دیکھتا تھا۔ وَبَلَغْتُ مَا بَلَغَ امْرُؤٌ بِشَبَابِهِ، یہ ما بلغ امرؤ ما ابہام تفخیم کے لیے ہے، اور میں پہنچ گیا اس حد تک جس حد تک ایک جوان پہنچ سکتا ہے۔ فَإِذًا عُصَارَةُ ذَلِكَ الْآثَامُ، تو اس کا خلاصہ اور نتیجہ گناہ ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ مِن طَيْرٍ وَغَيْرِهِ، پرندے، تجلیات، انوار اس کو ڈھانپ لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پتے آذان الفیل کی طرح تھے اور اس کے پھل مٹکوں کی طرح تھے، اور از معمول ہے رآہ کے لیے۔ ما زاغ البصر وما طغى، اب اس کا تعلق بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ ما زاغ البصر، نہیں ہٹی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وما طغى، اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ ما زاغ البصر، چلو یہ تو ہم بند کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کو مزہ آتا ہے، کوئی آ کر کھولتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کو بند کرتا ہے۔ آپ چودھری کو بتلا دیں میری طرف سے، چودھری کو میری طرف سے بتلاتے تو وہ یہ کام کرتا۔ اب جیسے میں چلا جاؤں گا تو کوئی آ کر پھر کھول لے گا۔ ما زاغ البصر، بس بصر نہیں ہٹی، نظر نہیں ہٹی، یمیناً و شمالاً، وما طغى، اور نہ حد سے آگے بڑھی، طولاً و فوقاً و تحتاً، تو زاغ البصر ٹیڑھا ہونا ادھر ادھر، اور طغى آگے بڑھنا طولاً، اور یا فوقاً یا تحتاً، بلکہ انہی تجلیات اور انوار پر نظر تھی۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نور کا دیکھنا مراد ہے، تعظیم اور عظمت کی وجہ سے ان کی طرف دیکھنے لگے، اور حضرت جبریل سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اونچا تھا، تو اس میں ما زاغ البصر وما طغى زیادہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اے ما مال بصره عن مرئیہ المقصود، یعنی ان کا بصر مائل نہیں ہوا عن مرئیہ، اپنی دیکھی ہوئی شخصیت سے، المقصود لہو، جو مقصود ہے، ولا جاوزہ، اور نہ اس سے تجاوز کیا، تلک اللیلۃ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بتحقیق دیکھا، فیہا اس رات میں، من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو اور بڑے بڑے دلائل قدرت کو دیکھا۔ تو کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا دیکھا۔ براق کو دیکھا، معراج کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، بیت المعمور کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جناب حضرت مولانا رضوان کو دیکھا، رضوان الجنت، اور خازن النار حضرت جناب مالک صاحب کو دیکھا۔ تو
تو من آیات رب الکبریٰ بڑی بڑی نشانات کو، بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا تھا. العظام یعنی بعض کو دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ کی تمام آیات کبریٰ کو تو نہیں دیکھا تھا، بعض کو دیکھا. فرآ من عجائب الملکوت رفرفن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بادشاہی کے عجائب میں دیکھا رفرف کو. رفرف کو دیکھا. رفرف کیا ہے؟ سبز رنگ کا جوڑا جبریل پر، سبز رنگ کا جوڑا حضرت جبریل پر. ایک تشریح یہ ہے. اور دوسری تشریح یہ ہے کہ رفرف کیا ہے؟ پردے والا تخت، جو تخت ہو اور اس پر پردہ ہو، لفٹ. اس لفٹ کو دیکھا جو اوپر نیچے کے لیے ہوگا. السریر المعلق علیہ الستور، اس کو کہتے ہیں رفرف. یہ بخاری کی روایت ہے. فرآ رفرفن خضرا صد افق السماء، لیکن وہ بخاری کی روایت نہیں ہے جو کل میں نے آپ کو سنائی. روی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بلغ سدرۃ المنتہى جاءہ الرفرف. رفرف کا دیکھنا ہے، رفرف پر چڑھنا نہیں ہے. فتناولہ من جبریل وطار به الی العرش، یہ روایت اس کے بارے میں بتایا تھا کل. اور حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا جن کے 600 پر تھے. پر کی جگہ 600 ہاتھ کہہ دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات دیکھے تھے، لیکن اس کے باوجود تم ہٹ رہے ہو اس صراط مستقیم سے. افرأیتم اللات والعزی، پس کیا تم کو معلوم، یعنی تم مجھے بتا دو لات اور عزا کے بارے میں. اور اگر افرأیتم اپنے معنی میں ہو تو پھر افعلمتم اللات والعزی هل تنفع، کیا تم کو معلوم ہے، تم نے دیکھا، تم کو معلوم ہے لات اور عزا کے بارے میں، هل تنفع کہ کیا وہ فائدہ دیتا ہے. یا افرأیتم میں رأیتم بمعنی ظننتم، افرأیتم افظننتم اللات والعزی ومناة الثالثة تنفع. تو یا رأیتم اگر علمتم کے معنی میں کر لے تو هل تنفع اس کے مفعول بھی ہے، اور اگر رأیتم ظننتم کے بارے میں ہے تو معنی افظننتم اللات والعزی تنفع. ما قبل سے اس کا ربط یہ ہے، ما قبل میں وحی کا ذکر ہے اور یہ مقصد وحی ہے. وحی کا مقصد کیا ہے؟ لات، عزا وغیرہ کا ابطال اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید. لات اور عزا کو تم نے دیکھا، کہتے ہیں لات ایک آدمی کا نام تھا اور وہ لت یلت لتن، لوگوں کے لیے ستو بنا کر کے پلاتا تھا، لوگوں کو ستو کھلاتا پلاتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کے نام پر صنم بنایا اور لات نام رکھا. اور بعض کہتے ہیں لات اس لیے کہ لات یلیتو، اس کے معنی ہے چکر لگانا. بعض کہتے ہیں کہ لات اصل میں ہے لوا یلوی لین، لوا یلوی لین کے معنی گھومنا، موڑنا. تو چونکہ اس کا طواف کرتے تھے اس لیے اس کو لات کہتے تھے. یا لین سے ہے لوا یلوی. تو بہرحال وہ کیا تم کو معلوم ہے کہ لات کیا فائدہ دیتا ہے؟ نہیں دیتا. یہ لات ثقیف قبیلے کا صنم تھا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اس کے توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور انہوں نے توڑا. اور عزا مقام نخلہ میں بنی کنانہ قبیلے کا صنم تھا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اس کے گرانے کے لیے بھیجا تھا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو، حضرت خالد وہاں گئے اور وہاں درخت موجود تھے، ان درختوں کو کاٹا، واپس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو یار کچھ نہیں کیا.
حضرت خالد بن ولید واپس گئے، وہاں پہنچے اور وہ کمرہ تھا اس کو گرایا، اتنے میں ایک ننگی عورت نکلی، ننگی عورت، اور چیخنے لگی اور پکارنے لگی یا عزا یا عزا۔ حضرت خالد نے ان کو قتل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا ہاں اب تم نے کام کر دیا، عورت کو قتل کیا۔ وہ جنیہ و شیطانہ تھی، اور وہی شیطانہ وہاں بیٹھی رہتی تھی اور کسی کا کچھ کام کرتی تھی، کسی کے لیے کچھ وہ کبھی ظاہر ہو جاتی تھی، مختلف کرتب دکھاتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے تھے۔ اور منات الثالثۃ الاخری، منا تو یہ عزا ممکن ہے کہ عزت سے ہو، اس کو عزت کے لیے مقرر کیا ہوگا کہ یہ عزت دیتا ہے، اور یا عزیز کو بگاڑ کر عزا بنایا، اور اللہ کو بگاڑ کر کے لات بنایا ہوگا، اور منان کو بگاڑ کر منات بنایا ہوگا، یہ بھی ایک روایت ہے۔ ومنات، یہ منات مشلل میں تھا اور انصار کا صنم تھا، انصار بننے سے پہلے حضرت علی یا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اس کو گرایا اور برباد کیا۔ ومنات الثالثۃ، اور منات جو نمبر 3 ہے، الثالثۃ کی ضرورت اس لیے پڑی نمبر 3 کہ اس کا مرتبہ کم تھا، لات اور عزا کے مقابلے میں اس کا مرتبہ کم تھا۔ اللتین قبلہا، جو 2 پہلے ہیں ان میں سے تیسرا تھا، اور الاخری، الاخری ان کے علاوہ، ثالثۃ الاخری، الاخری یعنی لیس لہو کالدرجہ، لیس لہو درجۃ مثل درجۃ الاولیین، اس کا درجہ پہلے کی طرح نہیں تھا، اس لیے اس کے لیے اخری کا لفظ آیا۔ اخری اور اخر پیچھے ہونے کو کہتے ہیں، جو پیچھے تھا ان سے مرتبے میں، نمبر بھی اس کا تیسرا تھا اور مرتبے میں بھی پیچھے، تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ اخری تو نمبر 2 کے لیے آتا ہے، یہ نمبر 3 ہے، تو یہاں اخری آخر سے ہے، اور آخر کے معنی پیچھے ہونا اور مرتبے میں کم ہونا۔ جیسے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زنا کی اقرار کے لیے آئے تو کیا فرمایا کہ زن الاخر، اس کمینے نے اور کم درجے والے نے زنا کیا، وہاں آخر کا لفظ آیا ہے۔ یہ صفت مذمت ہے ثالثہ کے لیے کہ یہ کم درجے کا تھا، اور یا الاخری اشارہ ہے تعدد کی طرف کہ متعدد تھے، تو الاخری یہ ان میں سے پیچھے مرتبے پہ بعد میں تھا۔ یہ اصنام تھے پتھروں کے، مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے، وَيَزْعُمُونَ اور گمان کرتے تھے کہ یہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور أَرَأَيْتُمْ الاول اس کا مفعول ہے اللہ تا، اور اس کا معطوف علیہ، والثانی معطوف محذوف، اور دوسرا مفعول محذوف ہے، اور محذوف کیا ہے جو میں نے بتایا حل تنفعو، اور مصنف کیا فرماتے ہیں کہ افرأیتم اخبرونی عن اللات والعزى الہا قدرت علی شیء، یہ الہا قدرت علی شیء اس کو مفعول به ثانی بنایا، الہذہ الاسنام قدرت علی شیء ما، کسی چیز پر۔ مصنف نے ذرا لمبا بتا دیا، میں نے آسان بتایا تب دوسرے مفسرین کی روشنی میں کہ حل تنفع دون اللہ عز وجل، کیا تم کہتے ہو کہ ان کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے بغیر جو قادر ہے علی ما تقدم، جو پہلے گزرا ہے ان چیزوں پر، جو پہلی چیزیں گزری ہیں جو معراج ہے وغیرہ وغیرہ ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ ولما زعموا، اور جب ان کا گمان یہ تھا کہ ملائکہ بھی بنات اللہ ہے، مع کراہتہم للبنات، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الکم الذکر ولہ الانثی،
معنی یہ ہے ما قبل سے ربط یہ ہے کہ لات اور عزا وہ بھی شفیع نہیں ہے، اور ملائکہ جن کو تم بنات اللہ کہتے ہو اور ان کو شفیع بناتے ہو وہ بھی شفیع نہیں ہے، نہ وہ بنات اللہ ہے نہ تمہارے لیے شفیع ہے۔ کیا تمہارے لیے مذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مؤنث ہے؟ تلک اذن قسمت ضیزا، بتحقیق تلک یہی، اذن اس وقت، قسمت تقسیم ہے، ضیزا ظلم والی تقسیم، یہ تو زیادتی و ظلم والی تقسیم ہے تم جو کرتے ہو۔ جائرۃ ظالمانہ تقسیم ہے، بے انصافی، اور یہ ہے ضاز یضیزو ظلم کے معنی میں، اذا ظلمہ و جار علیہ، جب ظلم کرے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جب صفت کے لیے ہو، صفتی ہو، تو وہ فعلا آتی ہے، فعلا صفتی آتی ہے جیسے حبلا، لیکن یہ فعلا آیا ہے خلاف القیاس۔ تو قیاس تو واو کے ساتھ ہے لیکن واو نہیں آیا، اور فعلا کا وزن آیا تاکہ التباس واوی کے ساتھ نہ ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ یائی ہے واوی نہیں ہے، اور اگر دو زا ہوتا تو پھر تو پتہ نہ چلتا، ممکن ہے کہ واوی ہوتا۔ تو اس لیے یا کو برقرار رکھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ باب ہے ضاز یضیز۔ باع یبیع، ان ہی الا اسماء سمیتموها، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ابیض کی جمع، احمر کی جمع کیا آتی ہے؟ حمر، تو ابیض کی جمع آنا چاہیے بوزن، لیکن اگر بوزن آتا تو یہ خیال ہوتا کہ یہ واوی ہے حالانکہ یائی ہے، تو اس لیے بوزن کی جگہ بیزن آیا، یعنی یا کو برقرار رکھ کر کے ماقبل میں کسر دے دیا۔ ان ہی نہیں ہے یہ مذکورین اور مذکورات، الا اسماء مگر نام ہے، سمیتموها جو تم نے رکھے ہیں، ہاں ان کے لیے، یعنی وہ کسی کا نام عزا رکھا ہے کہ عزت دیتا ہے، کسی کا نام منات رکھا ہے کہ احسان کرتا ہے، اور کسی کا نام منات رکھا ہے یا اس لیے کہ منات تمنا لها الدماء، اس کے لیے خون بہایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں منات کا مطلب تمنا لہ الدماء، تو یہ تم نے صرف نام رکھے ہیں۔ سمیتم، جیسے اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں حضرت علی مشکل کشا، مشکل کشا کا مطلب مشکلات حل کرنے والا، یہ نام ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت علی لوگوں کی مشکلات کو وفات کے بعد حل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا جیسے پاکستان میں لاہور میں داتا گنج بخش، داتا گنج کا مطلب داتا کے معنی دینے والا، اور گنج بخش کے معنی خزانہ بخشنے والا، نہ وہ دینے والے ہیں نہ خزانہ بخشنے والے ہیں، اسماء سمیتموها کے قبیلے میں سے ہیں۔ یا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں غوث اعظم، اور غوث اعظم کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی مدد کرتے ہیں، تو یہ اس معنی میں غلط ہے، ابھی مدد نہیں کرتے۔ سمیتم بہا انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، اصناما تعبدونہا جو اصنام جن کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی سمیتم اصناما تعبدونہا ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا بہا ان کی عبادت پر اور ان سے مدد لینے پر، من سلطان کوئی حجت اور برہان، کوئی دلیل۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تابعداری نہیں کرتے ہیں ان کی عبادت میں، الا الظن مگر گمان، گمان کا مطلب وہم اور تخمین، بے دلیل۔ ظن دو قسم کی ہے، ایک ظن مع الدلیل ہے، ایک ظن بے دلیل ہے۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، وہ ظن مع الدلیل ہے، اور ظن اچھا ظن ہے، ظن حسن ہے۔ یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ ظن حسن ہے، اور ایک ظن بے دلیل ہے اور ظن قبیح ہے، انہ ظن ان لن یحورہ،
وہ خیال کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف واپس نہیں جاؤں گا. یہ ظن بے دلیل ہے اور ظن قبیح ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بدگمانی تو ظن کا مطلب یہاں تخمین اور وہم ہے، اٹکل ہے، بے دلیل بات. آئی تھنک بیکار. تم تابعداری نہیں کرتے ہو مگر ظن کا، مگر اپنے وہم اور اپنے خیال کا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ پتھر بہت اچھا ہے، یہ فائدہ دے گا اور یہ مدد کرے گا. تو یہ بیکار اور غلط خیال. اور ان یتبعون الا ما تهوى الانفس، اور یہ تابعداری نہیں کرتے ہیں مگر اپنے فتاوی نفسانیہ، جوفانیہ، بطنیہ، نفسیہ اس کی کرتے ہیں. ما تهوى الانفس، جو ان کے دل اور نفوس چاہتے ہیں. باطل اعمال مما زین لهم الشیطان، جس کو پالش لگایا ہے شیطان نے. من انہا تشفع لهم عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور بتحقیق ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی ہے. اس کو نہیں لیتے، ہدایت کو نہیں لیتے اور ضلالت کو لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر برہان قاطع کے ساتھ فلم یرجعوا عما هم علیہ، تو وہ رجوع نہیں کرتے عما اس دین سے، ہم علیہ جس دین پر وہ ہے. ام للانسان ما تمنا، بلکہ کیا انسان کے لیے حاصل ہے ما تمنا جس چیز کی وہ تمنا کرتا ہے. اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے بل ام یعنی بل للانسان، اب بل مع الحمزہ یا بل مع الحل، بل کے ساتھ حل لگا دو. بل حل للانسان ما تمنا، بس کیا کافر انسان کے حاصل ہو جائے گی وہ تمنا جو وہ تمنا کرتا ہے کہ یہ اصنام سفارش کریں گے، یا یہ اصنام معتوی ہے، یا یہ اصنام مانع ہے، یا یہ اصنام ہمارے معبودین ہے. یہ کریں گے؟ بالکل نہیں. نمبر 2، دوسرا معنی یہ ہے ہم للانسان ما تمنا، بلکہ کیا انسان کے لیے جو تمنا یعنی انسان کی ہر تمنا پوری ہوگی؟ بالکل نہیں. اور جب ہر تمنا پوری نہیں ہوتی تو یہ عاجزی کی دلیل ہے. اور جب عاجزی کی دلیل ہے تو اے انسان اللہ کی طرف رجوع کرو جو قادر مطلق ہے، صنم کچھ نہیں کر سکتا. اور تیسرا مطلب، کیا انسان کے لیے اس کی تمنا ہے، یعنی انسان کی تمنا کافر کی یہ ہے لئن رجعت الى ربی ان لی عنده للحسنى، اگر میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو مجھے وہاں بھی مزے ملیں گے. یہ اس کی تمنا ہے جس تمنا کی پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. لیس الامر کذالک، معاملہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ فللہ الآخرۃ والأولی، آخرت اور دنیا کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے اصنام کچھ نہیں کر سکتے. تمہاری تمناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرے گا. تمنا تو انسان کی ہوتی ہے. تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں اور کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. میرے آنے کا مقصد ان سے پوچھو، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. تو تمناؤں میں تو آدمی الجھایا جاتا ہے. فللہ الآخرۃ والأولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آخرت اور اولا کا اختیار ہے، یعنی دنیا. فلا یقع فیہما الا ما یریدہ تعالی، واقع نہیں ہوگا آخرت اور دنیا میں مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور جن فرشتوں کو تم بنات اللہ کہتے ہو، شفیع کہتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر پر نہیں ہے ہلا سکتے. وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور بہت سے فرشتے، بہت ساری فرشتے آسمانوں میں. وَمَا أَكْرَمَهُمْ عِندَ اللَّهِ،
اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے ریسپیکٹڈ ہے. یہ ما اکرمہم ما احسنہم کی طرح ہے، یعنی فعل تعجب ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کتنے معظم ہیں، لیکن اس کے باوجود لا تغنی شفاعتہم شیئا، فائدہ نہیں دیتی ان کی سفارش، شیئن کچھ فائدہ، یا لا تدفع شفاعتہم شیئا من العذاب، ان کی شفاعت عذاب دفع نہیں کر سکتی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. لہم فیہا، ان کو اجازت دے، فیہا شفاعت میں، لمن یشاء، للشافعین، ان سفارش کرنے والوں کو، یشاء جن کی شفاعت کو چاہے گا، یا لمن یشاء للمشفوعین الذین شاء لهم اللہ. تو من یشاء کون ہے؟ شافعین مشفوعین دونوں. جن شافعین کے لیے اجازت ہے وہی کریں گے، جن مشفوعین کے لیے اجازت ہے ان کی شفاعت. من عبادہ، اپنے بندوں کے لیے، ویرضا، اور جس سے راضی ہو، شافع سے راضی ہو، مشفوع سے راضی ہو. لقولہ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور معلوم ہے یہ بات، انہا لا توجد منہم الا بعد الاذن، کہ یہ سفارش نہیں ہوگی فرشتوں سے الا بعد الاذن، مگر اجازت کے بغیر، فیہا شفاعت میں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ، فرشتوں کا نام رکھتے ہیں، تسمیۃ الانثی، عورتوں کے نام، عورتوں کے نام، یعنی لیسمون، لیصفون الملائکۃ بصفت الانثی، ان کی صفت بیان کرتے ہیں، عورتوں کی صفت، اور اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بنات اللہ. وما لهم به من علم، اور نہیں ہے ان کے لیے به اس قول پر، من علم کوئی علم. ان یتبعون الا الظن، یہ تابعداری نہیں کرتے ہیں، فیہ اس باطل قول میں، الا الظن مگر باطل خیالات. یہ ظن سے وہ ظن مراد نہیں ہے کہ ظن غالب مراد ہے یا ظن سے شک مراد ہے. ظن کا مطلب باطل خیالات، اس لیے کہ جس ظن پر کوئی دلیل نہ ہو وہ باطل ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک ظن یعنی باطل خیالات، لا یغنی فائدہ نہیں دیتے، من الحق حق کو ثابت کرنے میں، شیئن کچھ بھی. جو باطل خیالات ہے وہ حق کو ثابت نہیں کر سکتے. لا یغنی لا یفید من الحق شیئن. شیئن یا مفعول مطلق ہے، لا یغنی اغناءً یا مفعول بھی ہے، فائدہ نہیں پہنچاتے. من الحق حق کے اس بات میں، شیئن کسی حصے کا فائدہ، تھوڑا سا فائدہ بھی نہیں پہنچاتے. یہ تو میں نے آپ کو اس کا لغوی معنی بتایا، اور اس کا عرفی معنی یہ کریں گے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، باطل خیالات حقیقت کے قائم مقام نہیں بن سکتے، باطل خیالات حقیقت کا قائم مقام نہیں بن سکتے. عن العلم، علم نہیں فائدہ نہیں دیتے، فیما المطلوب فیہ العلم، جہاں علم مطلوب ہے وہاں یہ علم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے. فاعرض عمن تولی، اس لیے آپ اعراض کریں عمن تولی، جو لوگ اعراض کرتے ہیں آپ سے، عن ذکرنا، قرآن کریم سے اعراض کرتے ہیں، ذکر سے، ایمان سے اعراض کرتے ہیں. ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور کسی چیز کو نہیں چاہتے سوائے دنیا کی زندگی ہے، بس دنیا کی زندگی چاہتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو. یہ قبل الامر بالجہاد، اور آپ کو بار بار بتایا کہ جہاد سے اس کا تعلق نہیں ہے، مقام دعوت ہے. ذالک مبلغہم من العلم، ذالک یہ دنیا میں مشغولی، مبلغہم من العلم یہ ان کے علم کی انتہا ہے. ان کے علم کی انتہا یہی ہے کہ خوب کھاؤ پیو،
اے نہایت علمہم ان آثروا الدنیا علی الآخرت کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے. آثروا ترجیح. ان ربک هو اعلم بمن ضل. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ان ربک هو اعلم بمن ضل. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، اس پر جو گمراہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے راستے سے. وهو اعلم بمن اهتدى، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہدایت والے کو. عالم بہما فیجازیہما وللہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اس کی طرف رجوع کرو، لات منات چھوڑو. اے ہوا مالک لذالک ومنہ الضال والمہتدی. ضال اور مہتدی اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو اساءوا جو برائیاں کرتے ہیں، بما عملوا ان کے برے اعمال کی وجہ سے، شرک وغیرہ. ویجزی الذین احسنوا، اور بدلہ دے ان لوگوں کو احسنوا جنہوں نے احسان کیا ہے اور اچھے اعمال کیے ہیں. توحید، احسن بالتوحید وغیرہ من الطاعات، اور ان کو بدلہ دے بالحسنى بالجنت الحسنى، بالحسنى بالمثوبۃ الحسنى. اور محسنین کون ہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں کبائر الاثم بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش اور فواحش سے. فواحش جن میں حد ہو، جن پر عذاب ہو، اور فواحش جس سے طبیعت اور عقل اور نقل سب کی روشنی میں طبیعت نفرت کرتی ہو. جس گناہ سے جو گناہ قابل نفرت ہو عقلاً اور شرعاً تو اس کو کہتے ہیں فاحشہ. جیسے زنا اور لواطت، بہتان، چوری وغیرہ. یہ اگر آدمی دوسری کے لیے پسند کرے تو اپنے لیے کوئی پسند نہیں کرتا، تو اس لیے یہ فاحشہ ہے. اور یا یوں کہیے کہ فاحشہ کیا ہے؟ اقبح المعاصی، جو معاصی میں اقبح ہو اس کو فاحشہ کہتے ہیں. تو بچتے ہیں کبائر سے، کبائر اسم سے، خصوصاً فواحش سے. الا اللمم، لیکن لمم کبھی کبھی کر لیتے ہیں. الا اللمم، مگر گناہ صغیرہ کبھی کبھی کر لیتے ہیں. تو لمم اس کے معنی ہے، بعض کہتے ہیں کہ لمم صغائر کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں لمم وساوس قلبیہ کو کہتے ہیں، خطرات قلبیہ. بعض کہتے ہیں کہ لمم تمام گناہوں کو کہتے ہیں. اور اصل ظاہر یہی ہے کہ لمم گناہ صغیرہ کو کہتے ہیں، جو گناہ صغیرہ آدمی کبھی کبھی کرتا ہو. ما صدر من الصغائر بلا اصرار، جب لوقت قلیل، تو یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، لیکن اللمم استثناء منقطع مستثنى منقطع ہو جائے گا. اس میں کچھ تفصیل ہے وہ کل بتا دیں گے، ورنہ یہ اس وقت ذہن متوجہ نہیں ہوگا.
میں